اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکرخانہ میں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھا روزہ ہے اور آج ہم اپنے سلسلہ دورہ حدیث میں جس موضوع پر احادیث اور آیات قرآنیہ سے رجوع کریں گے اس کا عنوان ہے اکرام مسلم، یعنی کہ ایک مسلمان کی عزت، اس کی توقیر، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کا مقام۔ ایمان والیوں، کاپی پینسل کو تھام لیجئے اور چلتے ہیں ذرا۔ آج اصل میں ہم نے اپنی بات کرنی ہے۔ سوال تو بڑا بچگانہ ہے، بچوں والا ہے کہ ہم کون ہیں۔ سوال ہے کہ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان۔ لیکن اس کی اہمیت آج ہمیں ہمارے ایمان کو ضرور تازہ کرے گی کہ جب ہم اپنا مقام، مسلمان ہونے کا مقام، جب ہم قرآن کی روشنی سے اور حدیث کی روشنی سے دیکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ کہ مسلمان کس طرح کے ہیں، نیک اور بد، اور مسلمان کا مقام کیا ہے، یہ تمام چیزیں آج کے ہمارے دورہ حدیث کا انشاءاللہ تعالی حصہ رہیں گے۔ آئیے پہلے چند آیات قرآنیہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ عَجَبَكُمْ۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت میں مسلمان کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ مسلمان ایک مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، چاہے وہ مشرک ہمیں بھلا بھی نظر آ رہا ہو، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی برکت رکھی ہے وہ ایک مسلمان ہی کے پلڑے میں آئے گی۔ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا ایک شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کہ کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ قرآن نے اس چیز کی ہمیں وضاحت دی ہے کہ نہیں۔ ایک اور قرآن آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ سورہ السجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہو، یعنی کہ کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مسلمان کی شان ہے کہ کبھی بھی کافر چاہے کتنا بھی آپ کو بھلا نظر آئے، مشرک بھلا نظر آئے، لیکن وہ مسلمان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں مسلمان کی شان بیان کی ہے، وقال اللہ تعالی ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے
تمام دنیا جہاں کے بندوں میں سے با اعتبار ایمان کے اعتبار سے پسند فرمایا، اور ایمان والیوں سے مراد اہل اسلام ہیں جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ ایمان والیوں، آئیں اب حدیث سے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقام کیا ہے۔ دورہ حدیث کی طرف بھی چلتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے ان سے برتاؤ کیا کریں، یعنی کہ اس کا عزت، اس کا احترام۔ جیسے مسلمان قرآن آیا میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ایک مشرک اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، ایک کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کس کو دیکھ کے مخاطب تھے؟ خانہ کعبہ شریف کو، کہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کس قدر قابل احترام ہے، لیکن ایک مومن کی عزت، اس کا احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے۔ اور پھر ایمان والیوں، اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا کہ ہم مومن کے بارے میں ذرہ بھی بدگمانی نہ کریں۔ یہ احترام ہے ایک مومن کا۔ سمجھ آیا یا نہ آیا کہ مومن کا کتنا مقام ہے؟ وہ لوگ جو مسلمانیت کے درجے پر ہوتے ہیں، پھر مومنیت کے درجے پر پہنچتے ہیں، تو ان کا کتنا زیادہ مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو عمدہ ہے، تیرا کتنا احترام ہے، لیکن ایک مومن کا مقام تجھ سے، ایک مومن کا مقام تجھ سے زیادہ ہے۔ اور پھر مومن کے مال، اس کا خون اور اس کی عزت کو بھی قابل احترام بنایا۔ ایمان والیوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی اس کے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا کہ اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں۔ اس اعلان پر سب کھڑے ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا اعمال کیے تھے، کیا اعمال کیے تھے۔ وہ کہیں گے، ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا۔ کیا کہیں گے؟ آپ نے ہمارا امتحان لیا تو ہم نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ مومن کے درجے ہیں نا، ایسے تو نہیں نا ان کو مومنیت پہ اتنی زیادہ عزت و تکریم مل رہی۔ کہا آپ نے ہمارا، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے، اور حساب و کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائے گی۔ اس حدیث سے ایک ہم یہ بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں
کہ رواں دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، مدیت ہے، تو اکثر ہم میں سے لوگ اسی چکروں میں ہوتے ہیں کہ میرا مال سب سے زیادہ ہو، میرا نام سب سے زیادہ ہو، میرا گھر سب سے زیادہ وسیع ہو، خوبصورت ہو۔ تو ایمان والیو، حدیث کی روشنی میں یہ بات ہم نے اخذ کی کہ جتنا انسان کے پاس مال رتبہ زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ہمارے بانی مومن شہید بہر محمد جمیل شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی زمینیں زیادہ، جتنی جدادیں زیادہ، جتنی حکمرانی زیادہ، اتنا حساب مشکل اس جہاں کا، یہ پیغام ہم سب کو سنائیں گے۔ جتنی زمینیں کم، جدادیں کم، اور تو یہ دنیاوی مال و اسباب، جوتی کپڑے وغیرہ کم، اتنا حساب آسان اس جہاں کا، یہ پیغام ہم سب تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ اسلام آیا وچ غریباں دے، اسلام غریبوں میں آیا تھا، تو مسکینوں میں آیا تھا، غریبوں میں آیا تھا۔ تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہم نے اپنی یہ اصلاح کرنی ہے کہ ہم نے اپنے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہم اس پر راضی ہو جائیں، ہم اس پر صابر ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابر بندوں کو بھی اجر دے رہا ہے، ان کے صبر کو اللہ تعالیٰ ضائع جانے نہیں دے رہا۔ تو ایمان والیو، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول اللهم احیینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے یہ دعا فرمایا کرتے تھے آپ کہ یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے، اور میرا حشر بھی مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔ یہ مسکینی کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، دل کا نرم ہونا، طبیعت کا نرم ہونا، ایمان والیو، غرور اور تکبر نہ ہونا، نرمی ہونا طبیعت میں۔ تو اللہ کے نبی جب یہ دعا فرما سکتے ہیں، حالانکہ آپ تو اتنے رحیم تھے کہ آپ ہر کسی کے لیے رحمت والے بن کر آئے، تو جب اللہ کے نبی یہ دعا فرما سکتے ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نرم دلی کی، ایک دوسرے سے محبت کی، باہمی تعلقات اچھے بنانے کی، اچھے روابط بنانے کی، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کی، اپنی طبیعت کے اندر نرمی اور شگفتگی پیدا کرنے کی اللہ سے دعا کیا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں دنیا میں جو صحبت عطا ہونا، جو سنگت عطا ہونا، وہ مسکینوں کی ہو، عاجزوں کی ہو، نہ کہ غرور والوں کی، نہ کہ تکبر والوں کی۔ کیونکہ انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے، کہتے ہیں نا میں نے زنام بائی ہز کمپنی۔ انسان اپنی صحبت سے، آپ جب نیکوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ نیک کہلاؤ گے، جب آپ بدوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ بد کہلاؤ گے۔ تو آپ کی صحبت آپ کی زندگی میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کس صحبت کو اختیار کرنے کی دعا فرمائی؟ مجھے یا اللہ مسکینوں میں رکھنا۔ کس میں رکھنا؟ مسکینوں میں رکھنا۔ اور ایک مسلمان کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیث کو بھی پڑھا کرے جہاں پر آپ نے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، لوگوں میں عاجزی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اور خود دعا بھی کیا کرتے تھے۔ ایمان والیو، اب مسلمانوں کی بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ مسلمان بڑے نیک طبیعت ہوتے ہیں، کچھ مسلمانوں میں بھی بد طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حدیث دوسروں کو جو حقیر جاننے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا،
بہت سے ہستہ حال، گرد آلود اور پرانی چادروں والے لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دے گا۔ ایمان والیوں، اس حدیث شریف کا مقصد بھی ذرا ذہن میں کر لیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو میلا کچیلا اور ہستہ حال دے کر اپنے سے کم تر نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے اور ستھرا ہے اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو ہمارے سامنے ہستہ حالت ہے، گندا سا نظر آ رہا ہے اور ہم میلا کچیلا سا نظر آ رہا ہے اور ہم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر گئے کہ یہ بندہ حقیر ہے، یہ بندہ مجھ سے کم تر ہے، تو حدیث ایسی چیز کی ممانعت کرتی ہے کہ ہمیں کسی کا حال دے کر، ظاہری حال دے کر ہم اپنا رائے نہیں لگا سکتے، ہمیں جج کرنے کا نہیں ہے، بلکہ کیا پتا کہ وہ بندہ اپنے اندر سے، یعنی ظاہر تو اس کا گندا نظر آ رہا ہے لیکن وہ اپنے باطن سے کتنا زیادہ اس حقیر جاننے والا جو جان رہا ہے اس سے اعلیٰ ہو۔ تو ہمیں اپنے اندر ایمان والیوں یہ تبدیلی لانی ہے کہ اگر ہم نے مومنیت کے درجے پہ جانا ہے تو ہم نے کسی کے ظاہر سے بھی اس کے حال کا اندازہ نہیں لگانا جب تک ہم اس کو جان نہ لیں۔ تو اب اس حدیث سے یہ نہیں مراد کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ستھرا ہے اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ ایمان والی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد سعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا نا، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ جو شخص گزرا ہے تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ معزز لوگوں میں سے ہے، بندہ اچھا لگ رہا ہے، معزز لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا انکار نہ کیا جائے گا، فوری قبول کر لیا جائے گا، اور کسی کی اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے حوالے سے پوچھا کہ تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسلمان فقیر ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو فوری قبول نہ کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی سب سے بہتر یہ شخص ہے۔ یعنی حدیث میں آپ نے کیا دیکھا کہ دو شخص گزرے، ایک وہ شخص گزرا کہ جس کو کہا گیا یہ معزز ہے، مالدار کہہ لیجئے، ہاں یہ معزز ہے کہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے، کسی کی سفارش کرے، کوئی بات کہے تو اس کی سنی جائے گی۔ اب اس کا ظاہر تھا نا، اب دوسرا اپنے ظاہر میں ہستہ حال تھا، فقیر تھا، تو کہا کہ یہ معزز نہیں ہے، کہیں کوئی پیغام بھیجے گا تو کوئی نہیں اس کا پیغام نہیں سنے گا، بات نہیں سنے گا، سفارش نہیں اس کی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے کس بندے کو ترجیح دی؟ وہ جس کا ظاہری ہمیں ہستہ حالی لگ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی تو وہ جانتے ہیں نا کہ اندر سے کیسے ہے۔ تو ایمان والیوں، جو آپ نے فرمایا کہ جو ظاہری ہے نا، جیسے پہلا شخص تھا اس جیسے ساری دنیا کے شخص ہو جائیں، لیکن مقام یہ دوسرے شخص کا اس سے زیادہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں یہ جو ہم بہت جلدی ایک دوسرے کے متعلق رائے قائم کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی میں چہرے پڑھ لیتا ہوں، کچھ یہ کہتے ہیں جی میں تو بس کوئی بندہ میرے پاس بیٹھے مجھے تو جلدی سمجھ آ جاتی ہے بندہ کیسا۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا،
اٹ ول بی ٹیک سم ٹائم، کچھ وقت لگتا ہے سمجھنے کے لیے. اور پھر یہاں پر تو وہ بات ہو رہی ہے جس کا دار و مدار ہمارے ثواب اور ہماری سزا سے ہے، یعنی کہ سزا اور جزا سے ہے. تو ہمیں کسی دوسرے کے حوالے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کے حوالے سے، اور پھر اعلیٰ درجے پر جو مومنیت کے درجے پر ہوں ان کے لیے تو ذرا بھی ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں ہمیں مسلمان کے جنتی اور دوزخی ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کوئی بھی شخص جو جنتی ہے اس کی خوبیاں کیا ہے اور جو دوزخی ہے اس کی خامیاں کیا ہیں. حضرت حارثہ بن وہب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو. اب یہاں سے کمزور سے مراد کیا ہے کہ وہ نرم طبیعت ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ سافٹ ہارٹڈ پرسن ہے، بڑا نرم دل ہے اس کا، وہ فوری بات کو سمجھ جاتا ہے. ایمان والی اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی وہ ہے جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ نرم طبیعت ہو. لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی بات کو ضرور پورا کر دے گا. جو کون ہوگا؟ کمزور، یعنی کہ نرم طبیعت ہوگا، اچھی طبیعت کا مالک ہوگا، اچھے ذہن کا مالک ہوگا. تو ایمان والیوں، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ کیا دوزخی کون ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا، بخیل، سخت مزاج اور مغرور ہو، وہ کون ہے؟ دوزخی ہے. اب یہاں پر آپ چیزیں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ بھر چیزیں چل رہی ہیں. پہلے تو بالکل عزت اور تکریم کی باتیں، اب جزا اور سزا کی باتیں ہو رہی ہیں. کون سی باتیں؟ اب جزا اور سزا کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے. تو ایمان والی اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا، بخیل، اور مال جمع کرنے کی جو حرص ہوتی ہے نا، وہ ایک نرم طبیعت کو نہیں، سخت طبیعت کا جو مالک ہوگا، کنجوس ہوگا، اور جس کو یہ طمع ہوگا کہ میرے پاس مال زیادہ ہو. ایک تو وہ شخص، دوسرا سخت مزاج، جس کے مزاج میں تکبر ہو، غرور ہو، جو یہ سمجھتا ہو جی آئی ایم دی سپر مین، میں ایک سپر مین ہوں، میں جو بات کہوں، جو بات سوچوں، جو بات بولوں بس وہی ہے. تو ایمان، اور جو خود پسندی ہو، خود غرض بندہ ہو اور خود پسند کرتا ہو، اپنی طبیعت کے معاملات کو، اپنی سختی کو اور اس پہ قائم رکھتا ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص بھی کہاں پر اس کا ٹھکانہ ہے؟ دوزخ میں. کہاں پہ؟ تو کیا ہمیں سبق ملا دورہ حدیث کی اس حدیث سے کہ ہم نے اپنی طبیعتوں کو نرم رکھنا ہے، ہم نے اپنے مزاج کو شگفتہ رکھنا ہے، ہم نے نرم معاملہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نرم رویہ رکھنے والے، معاف کرنے والے، اچھا رویہ رکھنے والے لوگ پسند ہیں. تو ایمان والیوں، آگے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے ذکر کے وقت ارشاد فرمایا، دوزخی لوگوں میں ہر سخت طبیعت، فربا بدن، اترا کر چلنے والا، متکبر، مال و دولت کو خوب جمع کرنے والا اور پھر اس کو خوب روک کر رکھنے والا، یعنی سائل کو نہ دینے والا، یہ کون سے لوگ ہیں؟
दोज़खी लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? दोज़खी। हाँ, जो चलता है तो अकड़ के चलता है। हाँ, जमीन को अपनी मलकियत और लोगों को अपने जूती के नीचे रख के चलता है, तकब्बुर है उसके अंदर, और फिर माल का हरीस है। आप देखिए ना, जो हमारी तरबियत की बातें हो रही हैं, इसके अंदर माल का जिक्र भी हो रहा है। कोई सवाल करता है, कोई साइल आ जाता है, वो उसको नहीं देता, बल्कि माल होने के बावजूद वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है कि मेरा माल मेरे पास रहे। हालांकि ऐसे माल में बरकत नहीं होती है। माल में बरकत क्या है? रवानगी अगर इस्लाम का निज़ाम देखें तो ये ज़कात, ये सदका खैरात, क्यों? इससे माल निकलता है और पिछला माल पाक होता है। निकला तो पाक हुआ ना, जमा रहने से तो पाक ना हुआ। तो ईमान वालियों, ऐसा सख्त तबीयत इंसान जो बड़े मूड से, बड़े मजाज से दूसरों से गुफ्तगू करता है, दूसरों को हकीर जान के गुफ्तगू करता है और समझता है कि बस मेरे सामने गुफ्तगू करने वाला मुझसे हकीर है, तो अल्लाह ताला ने कह दिया, खुशखबरी दे दी, ऐसे लोग कौन है? जहन्नुमी, दोज़खी। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नती लोग वो हैं जो कमजोर हो। अब यहाँ पे मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि एक होता है फिजिकली कमजोर होना, कि वो बंदा कमजोर है, यहाँ से मुराद वो कमजोर नहीं है, बल्कि यहाँ से मुराद कमजोर कौन से लोग हैं? वो लोग जो आजिज हो, नरम तबीयत हो। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने, जन्नती लोग वो हैं जो कमजोर हो, यानी उनका रवैया लोगों के साथ आजिजी का हो, तो वो दबाए जाते हो, यानी लोग इन्हें कमजोर समझकर दबाते हो। तो ये लोग कौन से हैं? लोग कहते चलो जी सादा बंदा है, बस अपने मफाद निकाल लो, हाँ उसे क्या पता चलना है। तो दर हकीकत उनकी मंजिल देखे कहाँ पे जा रही है, और जो चलाकियां जहन से इंसान सोचता है वो कहाँ पर जा रहा है। तो समझ आया कि हमें दूसरों से जो बर्ताव करना है, हमें दूसरों से जो रवैया करना है, वो किस बुनियाद पे करना है? आजिज़ी की, मस्कीनी की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? मस्कीनी और आजिज़ी की बुनियाद पर। आगे सुनिए अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। हज़रत जाफर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियां, कितनी? 3। हाँ, प्रैक्टिकल हो जाए, कितनी? 3 खूबियां जिस शख्स में पाई जाएंगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा। अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा और उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब पहले वो उनमें से कौन से हैं? वो 3 जो खूबियां मुसलमानों में जिस शख्स में पाई जाए। पहली खूबी, कमजोरों से नरम बर्ताव करना, कमजोरों से नरम बर्ताव करना। दूसरी चीज, वालिदैन से मेहरबानी का मुआमला करना। और तीसरी चीज, अपने गुलाम से अच्छा सलूक करना। अल्लाह ताला ने एक तकसीम बना दी, अमीर की, गरीब की, मालिक की, गुलाम की, खादिम की। तकसीम होगी ना, ये तकसीम में अल्लाह ताला ने बना दी। अब इंसान मालिक अपनी जगह राजी रहना चाहिए और गुलाम अपनी जगह राजी रहना चाहिए। ना ही मालिक को अपने गुलाम को हकीर जानना चाहिए, और ना गुलाम का ये काम है कि अपने मालिक की दी हुई जो अल्लाह ने उसको नेमतें दी हैं उससे हसद करे या उसको तकलीफ पहुंचाने का सोचे, क्योंकि उसे अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना है। वक्त तो कभी वो भी तो शख्स मालदार हो सकता है। तो ईमान वालियों, अल्लाह के नबी ने 3 खूबियां बताई हैं, कमजोरों के साथ अच्छा बर्ताव, वालिदैन के साथ मेहरबानी, और तीसरी चीज क्या? अपने गुलाम के साथ अच्छा सलूक करना। ईमान वालियों, आगे चलते हैं और देखते हैं कि और हमें एक बेहतर मोमिन बनने के लिए, अच्छा नेक मुसलमान बनने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए। हजरत महमूद बिन लबैद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसको मुसीबतों में डालकर आजमाते हैं। इसमें डालकर, ये नहीं कहा कि उसको मालदार बन, मुसीबतें, हाँ उसको
मुसीबतों में डालकर आजमाते हैं। चनाचा वो सब्र करता है, उसके लिए सब्र का अजर लिख दिया जाता है। वो शख्स जिसको मुसीबतों में डाला जाता है तो वो क्या करता है, फिर अगर वो सब्र करता है तो उसके लिए सब्र का अजर लिख दिया जाता है। और अगर वो बेसब्री करता है, अगर वो बेसब्री करता है तो उसके लिए बेसब्री भी लिख दी जाती है। उस वक़्त मुसीबत के वो जो रिएक्शन करता है, जो अमल इख्तियार करता है, उसका वही अमल लिख दिया जाता है। फिर वो जो बेसब्री करने वाला होता है, फिर वो रोता पीटता रहता है। अल्लाह ताला की मदद तो उसको हासिल ना हुई ना। अल्लाह ताला की मदद तो उनके लिए है जो क्या करते हैं, सब्र करते हैं। अल्लाह की तरफ से जब आजमाइशें आती हैं, जब दुनिया में रहते हुए कोई मुसीबतें, कोई परेशानियाँ आती हैं, कोई रंज, कोई गम, कोई अलम, कोई परेशानियाँ आती हैं, तो इंसान ने सब्र किया तो सब्र का तो अल्लाह ताला ने जज़ा दे दिया। कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और फिर दूसरी अगर हम हदीस को देखें तो वहाँ पे जन्नत में दाखिले की भी खुशखबरी है। सब्र करने वाले के दर्जात की बुलंदी होती है। तो ईमान वालियों, दौरे हदीस में ये बात भी समझ आ गई कि हमने जब हम पर मुसीबतें आए तो हमने क्या करना है, और अगर हम बेसब्री करेंगी तो रोती पीटती रहेंगी, उसका कोई हल ना होगा। तो बेहतर है हम सब्र का दामन थाम लें, ताकि हमें कम अज कम अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद मिल जाए, उसकी नुसरत मिल जाए। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा दोनों इसके रवायत रावी हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब किसी थकावट, बीमारी, फिक्र, रंज, मलाल, तकलीफ और गम से दो चार होता है, यहाँ तक कि उसे एक कांटा भी चुभता है, यहाँ तक कि उसे कोई कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। अगर वो सब्र का दामन थामती है या थामता है, इन तमाम तकलीफों पर एक कांटा भी चुभ जाता है और वो अल्लाह की रज़ा की खातिर सब्र करता है, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। ईमान वालियों, याद रखो, ये मुसलमान होना हमारे लिए बहुत बाइस बरकत बात है। इसका मुकाम, इसकी तौक़ीर और इज़्ज़त और एहतराम खुद आपने देखा। कुरान पाक की जो मैंने आया आपके सामने पेश की, अहादीस जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने मुकाम को पहचानें। जो इंसान अपने मुकाम को नहीं समझते, गिराते हैं, याद रखो सबसे पहले इंसान खुद अपने आप को वैल्यू देता है। अगर मैं अपने आप को इज्जत नहीं देती तो मैं दूसरों से भी कभी भी इज्जत करवा नहीं सकती। इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक अपनी इज्जत नफ्स होती है। तो मुसलमान होना हमारे लिए एक मुकाम है, एक शान है, एक अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है कि जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो ईमान वालियों, जितनी मैंने आपके सामने हदीस और कुरान आया की बुदारा, इनमें ये बात समझ लीजिएगा कि बतौर मुसलमान हम पर बहुत से इनामात के साथ साथ हम पे जिम्मेदारियां भी हैं। वो जिम्मेदारियां हमने देखा कि कोई तकलीफ आ जाए सब्र करना है। हमने दो रस्तों में से एक रास्ते को हमने इख्तियार करना है, एक जन्नत का रास्ता है, एक दोज़ख का रास्ता है। हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, ये सारी फिक्रें हमारी हैं, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके रावी हैं हज़रत अबू ज़र, आपने फरमाया कि देखो, तुम अपनी ज़ात से ना किसी गोरे से बेहतर हो, ना किसी काले से, अलबत्ता तुम तक़वा, किसकी, तुम तक़वा की वजह से अफजल हो सकते हो। किसकी वजह से? ये ज़ात बरादरियों की वजह से तुम में कोई अफजल नहीं है। अब ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी। हमारे यहाँ पर कितना ज़्यादा ज़ात को देखा जाता है, वो फलां है, वो कमी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तकसीम तो कबाइल बनाए हैं अल्लाह ताला ने। तो ईमान वालियों, हमें क्या इख्तियार है कि हम किसी को कमी और हकीर जाने?
ہم پہلے خود کو دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں کہاں کھڑے ہیں، تو کیا ہم اس کے در کے حقیر نہیں ہیں؟ بولیے، کیا ہم اس کے در کے کمی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا وہ حاجت روا نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارا رازق نہیں ہے؟ ہماری سانس تک اس کی محتاج ہے، لیکن ہم آپس میں کیسے ہیں؟ وہ کمی ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، اس کی ذات اونچی ہے۔ اور یہ تو تمام چیزیں ہندوؤں میں تھی، آج بھی ہیں۔ وہ لوگ ذاتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہاں ایمان والیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر تم میں کوئی اللہ کے حضور فضیلت والا ہو سکتا ہے، تقوی والا ہو سکتا ہے، فضیلت والا ہو سکتا ہے، تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ تو اس لیے دورہ حدیث میں تمام سبق سے ہم مسلمانوں نے یہ ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہمارا مقام ہے، ہمیں اپنے مقام پر آنا چاہیے، ہمیں اپنی خود پہلے عزت کرنی ہے، پھر دوسروں سے کروانی ہے۔ اور جس مسلمان کو مسلمان ہونا کی خوشخبری اور اس کے اندر جو مسلمان ہے اس کی جو برکتیں ہیں، جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے جو اتنی پیاری فرمائی ہے، ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایک مقام ہے، اور ہم اپنے مقام سے جب خود کو گرائیں گے تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم خود گرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کی اس وقت تک حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے۔ تو ایمان والیوں، ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنی عزت، اپنی ویلیو دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا معزز بنایا ہے تمام سے۔ کہا مومن، کہا کافر جیسا بھی بھلا عمل کرے، اس کا وہ عمل جو بھلا ہے ایک مسلمان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم مسلمانوں پر خصوصی رحم فرمائے، ہمارے ملکی حالات، ہمارے آپس کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے، اور اللہ اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند رکھے۔ اللہ مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، مومنوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ، اور کم از کم کتنی عورتیں؟ 3 عورتوں کو آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ یہ میں نے تو اپنا قرض اتار دیا، اب یہ آپ پر قرض ہو گیا، اور جو قرض ہوتا ہے اس قرض کو چکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چکائیں گے تو میری بہنوں جان چھوٹے گی۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا پھیلاؤ گے، جتنا پھیلاؤ گے خیر ہی پاؤ گے، کمی نہیں پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بجا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔